www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اب تعالیٰ جل شانہ و امن والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر جمع فرمایا. یہ اسی کا کرم ہے، نہ میرا کرم، نہ کمال، نہ آپ کا کوئی کمال. نہ میں اپنا احسان جتاؤں، نہ آپ اللہ پر اپنا احسان جتائیں. ہم میں سے کسی کو بھی یہ احسان جتانے کا حق نہیں ہے کہ ہم تیرے دین کا کام کر رہے ہیں. بہت مفصل واقعہ ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رومن امپائر کا اس وقت کا بادشاہ ہرقل تھا. اس نے پوری تیاری کر لی مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور سپر طاقت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سپر طاقت کا مقابلہ ایک چھوٹی حکومت کو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت کی فراست، حضرت کی ذہانت، جب حضرت کو اس بات کی اطلاع پہنچی کہ رومن امپائر کا بادشاہ ہرقل ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہم ہی چلیں ڈیفینس کے لیے. تو جم غفیر کو لے کر سن ہجری 9 میں قریباً 40,000 صحابہ کرام تھے. صحابہ اور افراد تو بہت تھے لیکن سواری بھی پوری نہیں تھی. 10,000 اونٹ تھے جس پر باری باری بیٹھتے تھے، اور 950 کلومیٹر کا سفر. تبوک میں گیا ہوں، مدینہ المنورہ سے 950 کلومیٹر کا سفر. آپ انداز لگائیں کہ جو چل رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. آج مجھ سے اور آپ سے مسجد تک آنا مشکل ہوتا ہے، مسجد تک جانا مشکل ہوتا ہے کہ ہم مسجد تک نہیں جاتے، ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں. ایک طرف تو اتنا لمبا سفر، دوسری طرف مال کی ضرورت، اس لیے کہ جب لمبا سفر ہے تو بہرحال مال کی ضرورت ہوگی. تو حضرت نے صحابہ کو اعلان کیا کہ بھائی جس کے پاس جو بن پڑے وہ جمع کرائیں. یہیں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مدرسے والے، مسجد والے، کوئی تنظیم والے چندہ کریں تو شریعت میں اس کا جواز ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو اہل علم ہو اور جن سے دین کی خدمت اللہ لے رہا ہے وہ یہ کام نہ کریں اس لیے کہ ان کی دعوت و تبلیغ پر اثر پڑتا ہے. باقی شریعت میں اس کا ثبوت ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے پاس جو کچھ تھا اپنی حیثیت کے مطابق حضرت کو دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے. بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ گھر کا کچرا بھی لے کر آئے کہ بہت ممکن ہے کسی مجاہد کو آگ جلانے میں میرے گھر کا کچرا کام آ جائے.
صحابہ تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا مل کر خرچ کرے میرے صحابی کے ایک کھجور کے صدقے کے برابر مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحابہ ایک کھجور کا دانہ پوری امت کا صدقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ہر خطبے میں جمعہ کو پڑھا جاتا ہے لیکن ہم نیند نکالتے ہیں یا معنی نہیں سمجھتے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے باب میں ان کو برا نہ کہنا. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے محمد سے دشمنی رکھی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. تو صدیق اکبر سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے. عمر بھی آئے. فرمایا تم کتنا لائے؟ فرمایا آدھا لایا, آدھا گھر والوں کے لیے. صدیق سے پوچھا تم کتنا لائے؟ فرمایا سب لے کر آ گئے جو کچھ تھا. فرمایا کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا, باقی کچھ نہیں, سب لے کر آ گئے. اگرچہ صدیق کا سارا عمر کے آدھے مال کے برابر بھی نہیں تھا, کم تھا, لیکن پھر بھی حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر میں تمہارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا. تم تو تم ہی ہو. بہرحال حضرت نے کچھ سواریاں خریدے, کچھ اونٹ خریدے, کچھ گھوڑے خریدے. لمبا سفر ہے, اتنا لمبا سفر میں جانا ہے. دوسری طرف مدینہ شریف میں گرمی کا موسم ہے, باغ تیار ہے, کھجور تیار ہے. صحابہ کے سال بھر کے انکم کا مسئلہ ہے اور دیوالی پہ تم لوگ بھی دکان نہیں چھوڑتے کہ ہمارے انکم کے دن ہے, یہ تو کمانے کے دن ہے, ہماری آمدنی کا یہ تو ابھی ٹائم ہے, سیزن ہے ہماری, سیزن میں کوئی نہیں جاتا. تو ایک طرف لمبا سفر, دوسری طرف حال یہ ہے کہ ادھر پھل تیار ہے, باغات تیار ہے کھجور کی. تیسری طرف حضرت کا اعلان یہ ہے کہ معذورین کے علاوہ کوئی مدینے میں نہ رہے, سب کو چلنا ہے. اور جب حضرت کا یہ حکم ہو جائے تو پھر کسی کو رکنا نہیں ہے, فرض عین ہو جاتا ہے, سب کو چلنا ہے. سب چلے, 40,000 کا لشکر حضرت لے کر چلے. مجھے یہ لمبا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے, مجھے اس کا ایک جز پیش کرنا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے. یہ اپنا ڈیٹیل میں واقعہ پیش کرتے ہیں, بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے. کعب فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب یہ اعلان کیا اور تیاریاں ہو گئی تو میں بھی اپنے گھر گیا کہ میں بھی تیاری کر لوں. انصاری صحابی ہے, پرانے صحابی ہے, بلکہ حضرت کو مدینہ شریف کی دعوت دینے والے صحابہ میں ان کا نام ہے. مکے میں حج کے موقع پر ایمان لائے تھے حضرت کے ہاتھ پر 12 صحابہ, ان 12 میں یہ تھے. اور انہوں نے کہا تھا حضرت مدینہ شریف تشریف لے آئیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, دیکھ بھالی کریں گے, مکے میں آپ کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو مدینے کی دعوت دینے والے کعب بن مالک ہیں ان صحابہ کرام میں. تو کتنا اونچا مقام ہوگا, پرانے انصاری ہیں. گھر گئے, پھر سوچا انشاءاللہ میرے پاس تو 2 سواریاں تیار ہیں, کل تیار کر لوں گا, پرسوں تیار کر لوں گا. ادھر حضور صحابہ کے ساتھ نکل گئے. اب ان کو یہ تھا کہ میرے پاس سواریاں تیار ہے, میں کل پرسوں ایسا ہوتا ہے, وزی مرتبہ کل پرسوں ایسا ہوتا رہتا ہے. چند دن گزر گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچ گئے تبوک. راستے میں حضرت نے پوچھا بھی نہیں. تبوک میں جب پہنچے اور حضرت یوں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا این کعب, میرا کعب نظر نہیں آتا, کیا وہ نہیں آیا؟ تو ایک صاحب نے یوں کہا کہ حضرت اس کو مال کا غرور آ گیا ہے, تکبر آ گیا ہے, اس لیے وہ نہیں آیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے,
انہی کے قریب رہنے والے، انہوں نے فرمایا نہیں نہیں تم غلط بات کہہ رہے ہو، کعب ایسے آدمی نہیں ہے، وہ صاف دل کا آدمی ہے، کوئی غرور نہیں۔ حضرت نے نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ کہا، حضرت خاموشی سے بات سن لی، ختم ہو گئی۔ اب حضرت تبوک سے واپس روانہ ہوئے، جنگ ہم تو ہوئی نہیں، وہ آئے ہی نہیں مقابلے پر، ڈر گئے، حضرت کا رعب پڑا، وہ آئے وائے نہیں۔ البتہ حضرت نے وہاں سے دعوت نامہ بھیجا تھا، اس کے مقابلے میں اس کا قاصد آیا تھا۔ اس قاصد کو بادشاہ نے یوں کہہ کر بھیجا تھا کہ تم محمد کی ساری بات بھول جانا، لیکن 3 باتیں یاد رکھنا۔ ایک تو مہر نبوت دیکھنا، جو حضرت کو نبوت مہر تھی وہ دیکھنا، اور فرمایا کہ نبی رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں بات میں، اس کو دیکھنا۔ اور ایک تیسری بات بھی کہی تھی، مسند احمد میں پوری روایت۔ ہرقل نے جواباً جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اچھا میں مسلمان ہو بھی جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو حضرت نے جواباً اس کو، قاصد کو، سفیر کو، ایلچی کو حضرت نے یوں فرمایا، اذا جان نہار فائن اللیل، جب دن آ گیا تو رات کہاں رہی، ایمان آ گیا تو کفر کہاں رہا، جنت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ حضرت نے لیل کا، رات کا تذکرہ کیا۔ یہ ہرقل نے جو لکھا تھا وہ علامت پائی گئی، اس لیے کہ ہرقل نے اپنی انجیل میں پڑھا تھا کہ جب عیسائیت کی طرف سے دعوت پہنچے گی تو محمد کا یہ جواب ہوگا۔ یہ ان کی کتابوں میں ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بتائی تھی۔ خیر حضرت واپس آ گئے، جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے، کعب فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو میں اپنے دل میں پلان بنانے لگا جھوٹے، میں یوں کہوں گا، میں یوں، اور کعب بڑے فصیح بولنے والے تھے، بڑا زبردست عربی بولتے تھے۔ خود کعب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اس انداز سے بولتا کہ وہ بھی سچ سمجھ لیتا میرے جھوٹ کو، لیکن حضرت میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں ابھی تو جھوٹ بول کر جان چھڑا لوں گا، کل کو وہی اگر آپ پر اتر گئی آپ کبھی بھی میرے ساتھ تعلق نہیں رکھو گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، سواری بھی تیار تھی، لیکن آج کل کرتے کرتے سستی آ گئی، میں نہیں آ سکا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، قطع تعلق، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور مدینے میں اعلان ہو گیا کوئی ان کے ساتھ بات نہ کرے۔ کعب فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب ماحول، اچھا میں اکیلا نہیں تھا، کعب کہتے ہیں میں جب مدینے میں نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ منافقین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، وہی نہیں گئے تھے، یا معذورین نہیں گئے تھے، ہم جیسے اچھے تھے، بڑی شرم آتی تھی۔ صحابہ میں 3 صحابی رہ گئے تھے، کعب، مرارہ ابن ربی، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی نہیں جا سکے تھے۔ کعب کہتے وہ دونوں تو کچھ برے بھی تھے، میں تو جوان تھا۔ بہرحال حضرت نے جب ہمارا یہ اعلان کر دیا کہ تم سے اب کوئی بات نہیں کرے گا، کعب کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلتا تھا، وہ دونوں تو گھر میں بیٹھ گئے، بدھے تھے، ان کو کوئی پڑی نہیں، میں باہر نکلتا تھا، لیکن میرا حال بڑا عجیب و غریب تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے وسیع زمین بھی تنگ معلوم ہو رہی تھی۔ فرمایا میں حضور کی مجلس میں جاتا، جان بوجھ کر سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور میں حضرت کے ہاتھوں کو دیکھتا تھا کہ جواب ملتا ہے یا نہیں۔ فرمایا میں حضرت کے قریب نماز پڑھتا تھا، اور نماز میں بھی کنکھیوں سے دیکھتا رہتا تھا کہ حضرت مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں مجھے صدمہ یہ تھا کہ اگر اسی بائیکاٹ کے زمانے میں میں مر گیا تو حضرت میری جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اور حضرت اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو قیامت تک مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ مجھے فکر اس بات کی تھی، میں انتہائی پریشان، میں سنت پڑھتا تھا تو میں یوں دیکھتا تھا حضرت مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں، عجیب و غریب۔ کعب فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے، اور میں جب سلام پھیر کر حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت یوں منہ پھرا لیتے تھے۔ محدثین نے اس پر عجیب نکتہ لکھا، فرمایا جب کعب نماز پڑھتے تھے
تو حضرت اس لیے دیکھتے تھے کہ نماز میں تو اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کا نبی کیوں متوجہ نہیں ہوگا؟ جب نماز میں اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کا نبی کیوں نہیں دیکھے گا؟ میرے بھائیو، نماز پڑھو، اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز کبھی نہ چھوڑو، اپنی زندگی کو نمازی والی بناؤ۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کے حالات میں بھی اللہ دروازوں کو کھولتا ہے، اور جس کی زندگی میں نماز نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز، بخاری شریف میں شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، بخاری شریف کی روایت، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان اس کے کان میں اپنا عضو داخل کر کے پیشاب کرتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، فرمایا اگر تمہیں یقین نہ آئے تو جس کی فجر کی نماز چھوٹی ہو وہ صبح کو اٹھ کر انگلی داخل کر لے، اس کو اپنے کان میں ضرور تری نظر آئے گی۔ میرے بھائیو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی کبھی حضرت یوں فرماتے تھے حضرت بلال کو، ارحنی یا بلال بالصلاۃ، بلال مجھے نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ میرے بھائیوں، نمازوں کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہے، حق تعالی متوجہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں جب نماز پڑھتا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے، میں جب سلام پھیرتا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے۔ فرمایا اس میں 40 دن گزر گئے، 1-2 دن نہیں، 40 دن۔ میں ایک دن میرے بھائی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوست، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی، میرے پکے دوست، میں ان کے باغ میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا دوست نہیں، تم میرے دوست نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے بولتے ہی نہیں میرے ساتھ۔ نبی کا حکم ہے، بات نہیں کرنا ہے۔ پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے اتنا جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ فرمایا میں وہیں دھر دھر رونے لگا کہ ایک بھائی تھا وہ بھی بچھڑ گیا۔ میں تمہیں اس واقعے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ بات نکالنا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ اسی لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں کس سے کہانیوں پر گزارا نہ کرو، اللہ اس کے نبی کی حدیث اور قرآن پڑھو، خدا پاک کی قسم دلوں پہ لگ جاتا ہے۔ قرآن بھی اثر کرتا ہے، حدیث بھی اثر کرتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں، ایک پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلتا ہوا قرآن، اور وہ چلتا ہوا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، تو کیا فرمایا؟ قرآن نہیں پڑھتے تم؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا خلقہ القرآن، قرآن جو کہتا ہے وہ نبی کے اخلاق تھے، جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کر رہے ہیں، نبی کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تفسیر میں، حدیث میں اور قرآن میں کبھی تعارض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کہیں شک و شبہ اور تعارض ہے وہ ہماری عقل کا قصور ہے، قرآن حدیث میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ تو 40 دن گزر گئے اس مسئلے پر، 40 دن، 1-2 دن نہیں، 40 دن۔ ادھر سے بھائی کا یہ جواب، اتنے میں بازار میں چل رہے تھے مدینے کے، شام کا ایک کرانہ کا بیچنے والا نبتی، جو اس زمانے میں تیل اور چاول اور جو ہے دھان وغیرہ بیچنے کے لیے آتے تھے، وہ ایک نبتی آیا، اس نے پوچھا کہ بھائی کعب کون ہے تمہارے اندر؟ جو کسی نے بتایا وہ جا رہے ہیں، تو وہ میرے پاس آیا، حضرت کعب فرماتے وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ کو غسان، جو رومن امپائر کے تحت ایک چھوٹا سا ملک تھا، غسان، اس کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک خط لکھا تھا کعب ابن مالک کے نام پر، سنو اس کا مضمون۔ اس خط میں یوں لکھا تھا، کعب
ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بائیکاٹ کر کے ظلم کیا ہے. دنیا بڑی وسیع ہے، زمین بڑی وسیع ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو عہدہ دیں گے. باطل دعوت دے رہا ہے، باطل دعوت دے رہا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا اللہ اکبر، یہ تو اور بڑی مصیبت آ گئی کہ آج باطل مجھے چیلنج کر رہا ہے، مجھے دعوت دے رہا ہے. حضرت انتہائی پریشان. لیکن حضرت نے کیا کیا؟ کعب ابن مالک نے اس خط کو لیا اور تنور میں چولہے میں جا کر جلا دیا. محدثین نے اس جگہ پر لکھا ہے ذرا سا مسئلہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذرا سا مسئلہ ہوا، نہیں جا سکے. ذرا سا مسئلہ، اس ذرا سے مسئلے کے اندر اللہ کی ناراضگی تھوڑی سی ہوئی. اللہ کی اس ناراضگی، نبی کی ناراضگی ہوئی. اس نبی کی ناراضگی پر باطل کی دعوتیں آئی. محدثین فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو باطل تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. آج ہمیں باطل اسی لیے دعوت دے رہا ہے کہ ہم قرآن حدیث کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے باطل ہمیں دعوت دے رہا ہے. اگر قرآن حدیث کی اتباع کر لیں تو دنیا کے کسی باطل کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دعوت دے. آپ نے اس خط کو اٹھا کر تنور میں ڈال دیا، جلا دیا. میں یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دینا چاہتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید نبی کو جا کر یوں کہتے حضرت مجھے اپنے پاس بلاتے ہو یا جا رہا ہوں میں وہاں، دیکھو بڑی دعوت آئی ہے میرے پاس تو، اور ایک ملک کا بادشاہ بلا رہا ہے. ہم اپنا احسان جتاتے نبی پر، ہم اپنا احسان جتاتے. کعب نے کوئی احسان نہیں جتایا، بلکہ کعب نے فرمایا مجھے تو میرے ایمان کی فکر ہے، مجھے میرے ایمان کی فکر ہے. ڈال دیا اس کو چولہے میں. اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا. اب جب واقعہ چرائی ہے تو میں پورا کر لوں. اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا. فرمایا بیویوں کو بھی علیحدہ کرو. آج تک تو کم سے کم بیویاں بھی ساتھ تھی، اس سے بات کرتے تھے. فرمایا بیوی کو بھی علیحدہ کرو. تو کعب ابن مالک نے حضرت سے قاصد سے پوچھا، حضرت خود نہیں آئے، قاصد آیا تھا پیغام لے کر. اسے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ تو فرمایا طلاق نہیں دینا ہے، میکے بھیج دو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ اترے. ذرا تصور تو کریں کیا امتحان ہو رہا ہے، کیا امتحان. اگر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کب سے ہم ایمان چھوڑ بیٹھے ہوتے. تصور تو کریں کیا کسوٹی ہو رہی ہے صحابہ کرام. فرمایا بیوی کو اپنے میکے بھیج دو. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے. ان کی بیوی نے جا کر کے حضرت سے فرمایا حضرت میرے شوہر تو رو رو کر نڈھال ہو گئے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے، اور ان کے پاس کوئی نوکر خادم بھی نہیں ہے، اور وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خدمت میں رہوں. آپ کہہ رہے ہیں بیوی کو علیحدہ کرنے کا، لیکن مسئلہ ان کا بڑا کمزوری کا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں رہوں. حضرت نے فرمایا خدمت کرو لیکن تم سے مجامات نہیں کریں گے وہ. تو مرارہ کی بیوی نے فرمایا اللہ کے حبیب ان میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، وہ تو رو رو کر کمزور ہو چکے. کام کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ کو آ کر مشورہ دیا کہ تیری بھی بیوی کو بھیج دے تاکہ اجازت مل جائے اور تیری بیوی بھی ساتھ رہے. کعب نے فرمایا وہ برے ہیں، میں جوان ہوں، مجھے خادم کی ضرورت نہیں، میں اپنے پیغمبر کے سامنے اپنی ذات کو رسوا نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا حضرت کے سامنے. بیوی کو کہا جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ جب تک میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں اترتا. انہی ایام چل رہے تھے کہ 50 دن پورے ہو گئے، بائیکاٹ کے 50 دن، 1-2 دن نہیں 50 دن. ارے یہاں ایک دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں بولتا تو ہمارے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. 50 دن اور نہ نبی بات کریں، نہ صحابی بات کریں، نہ کوئی اور بات کریں، نہ بیوی ساتھ، کوئی نہیں ہے، تنے تنہا ہے.
قرآن جب ان کا نقشہ کھینچتا ہے نا 11ویں پارے میں، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ہمارے اوپر تو زمین تنگ ہو چکی تھی، اتنی بڑی ہونے کے باوجود ہمیں لگتا تھا ہمارے لیے زمین ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 50 دن ہو گئے، فجر کی نماز پڑھ کے کعب اپنے گھر گئے، چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی زور سے چلانے والے نے آواز دی، کعب مبارک ہو تمہاری توبہ اتر گئی۔ یہ چلانے والے صدیق اکبر تھے، جو صلہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر، صلہ پہاڑی دیکھیے نا جہاں خندق ہوئی تھی، آج بھی ہے وہ، صلہ پہاڑی پر چڑھ کر کے صدیق نے فرمایا مبارک ہو کعب تمہاری توبہ اتر گئی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور بیٹھ کر ہیل لگائی اور دوڑے مبارکبادی دینے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے، مبارک ہو تمہاری توبہ اتر گئی قرآن میں، اور اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرما لی اور تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری معافی قرآن میں آ گئی۔ اب لوگ زبیر ابن عوام جب مبارکبادی کے لیے گئے اور خوشخبری سنانے کے لیے، تو کعب فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ کپڑے تھے میرے، میں نے کپڑا اتار کر ہی ان کو بطور ہدیہ دے دیا، اس لیے کہ مسنون یہ ہے جب تمہیں کوئی خوشخبری دینے آئے تو ان کو کوئی ہدیہ دیا کرو، جب تمہیں کوئی خوشخبری دے تو ان کو کوئی ہدیہ دیا کرو۔ فرمایا میں نے خوشی میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا ان کے شاگرد رشید امام احمد ابن حنبل سے متعلق، اور خواب یہ تھا کہ امام احمد پر قرآن کریم کے سلسلے میں ایک آزمائش، ایک امتحان آنے والا ہے، لیکن اس امتحان میں بڑے کامیاب ہوں گے احمد کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، لیکن احمد اللہ کے قرآن میں ہیرا پھیری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خواب امام شافعی نے دیکھا تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ، اس لیے کہ امام شافعی مصر میں رہتے ہیں، امام احمد بغداد میں رہتے ہیں، فرمایا جاؤ اطلاع دے کر کے آؤ۔ تو امام احمد کو اطلاع دی، امام احمد نے شکر ادا کیا کہ چلو آزمائش آئے گی لیکن بشارت ہے نا کہ میں کامیاب ہوں گا، اس میں جمع رہوں گا، یہ تو بہت بڑی بشارت ہے۔ اب جب خادم واپس آیا تو امام شافعی نے پوچھا تم نے بشارت سنائی کامیابی کی تو کچھ تمہیں ہدیہ دیا؟ اس لیے کہ مسنون ہے بشارت پر کوئی ہدیہ دیا جائے، تو فرمایا ہاں امام احمد نے اپنا کرتا دیا مجھے۔ تو امام شافعی نے کہا ایک دن کے لیے وہ کرتا مجھے دے دو، کل کو لے جانا۔ شاگرد ہے امام احمد، امام شافعی استاد ہے، فرمایا ایک دن کے لیے کرتا دے دو۔ کرتا لیا، رات میں پانی میں بھگو دیا اور صبح کو وہ پانی امام شافعی نے پی لیا اور فرمایا احمد کا تقوی میرے اندر آ گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، تقوی بہت بڑی چیز ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ، دنیا تو چٹنی روٹی پر بھی چلی جاتی ہے، دنیا تو نیچے سو کر بھی گزر جاتی ہے، دنیا تو چھوٹے سے مکان میں بھی گزر جاتی ہے، مسئلہ اصل آخرت کا ہے۔ مومن آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کو اپنے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر اس کا ایمان ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضرت زبیر ابن عوام کو اپنا کرتا نکال کر کے کعب ابن مالک نے دے دیا، فرمایا لو خوشی میں لے جاؤ۔ اب کعب ابن مالک چلے حضرت کے پاس، حضرت فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہے، کعب فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں اور جماعت کی جماعت مجھے مبارکبادی دے رہی ہے، یہاں تک کہ میں کیا وہ دن ہوگا، کیا وہ دن ہوگا۔ حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت کی خدمت میں جب پہنچے وہاں پر کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرماتے ہیں حضرت مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور عجیب و غریب لفظ ہے، فرمایا حضرت کا چہرہ خوشی کے مارے ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، خوشی کی وجہ سے کہ میرے کعب کی توبہ اتر گئی۔ فرمایا میں قریب پہنچا تو حضرت نے مجھے مبارکبادی دی، اور اس کے بعد فرمایا کعب تیری پیدائش سے لے کر آج تک ایسا دن تجھ پر خوشی کا کبھی نہیں آیا، تیری ماں نے جب سے تجھ کو جنا ہے وہاں سے لے کر آج تک ایسا خوشی کا دن تجھ پر کبھی نہیں آیا جو آج کا مبارک دن تجھ پر آیا۔ محدثین وہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ کعب جس دن ایمان لائے تھے کفر سے ایمان میں،
وہ سب سے اونچا تو دن تھا کہ کفر چھوڑا اور اسلام میں آ گئے. یہ کتنا اونچا دن تھا, لیکن حضرت اس کو بھی اونچا نہیں بتا رہے. فرمایا آج کا دن بہت اونچا ہے. آخر کیا وجہ کہ آج کے دن کو اونچا بتایا؟ محدثین تو محدثین جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے کعب ایمان لائے, لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آج تو توبہ کی قبولیت قرآن میں اتر گئی ہے صراحتاً ہے, اس لیے یہ دن افضل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش سے لے کر آج تک ایسا مبارک دن نہیں آیا جو آج کا دن تجھے ملا ہے. بہرحال کعب نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ میری سچائی کی وجہ سے ہوا, میں سچ بولا آپ کے سامنے, بہانے نہیں بنائے. اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں, زندگی بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, زندگی بھر. جس وقت کعب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں فرمایا آج تک میں نہیں بولا ہوں, آئندہ بھی امید ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اور ویسے بھی الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم پکڑے جاتے ہیں. جھوٹ میں کہیں نہ کہیں ہم پکڑے جاتے ہیں. سچ کے اندر سچ بول دو, کوئی پکڑنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. بہرحال فرمایا صداقت اور سچائی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا, میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کعب بن مالک نے حضور سے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ جب اللہ نے میری توبہ قرآن میں اتار دی اور قیامت تک پڑھی جائے گی تو اللہ کے رسول میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا سب نہیں, کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے رہنے دو اور کچھ صدقہ کرو. تو فرمایا اللہ کے رسول جو خیبر میں مجھے مال غنیمت ملا میں اپنے رشتہ داروں کے لیے رہنے دیتا ہوں اور کچھ مال صدقہ کرتا ہوں. نبی نے تعلیم دی سارا مال صدقہ نہ کر دینا ورنہ تیری اولاد دوسروں سے بھیک مانگے گی, اور جس اولاد کو تو بھیک مانگتا چھوڑ گیا وہ اولاد کبھی تیرے لیے دعا نہیں کر سکتی. شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سب صدقہ کر دو, سب وقف کر دو, نہ شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حجۃ الوداع میں بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی عیادت کے لیے پہنچے. سعد نے فرمایا اللہ کے رسول میں بہت بیمار ہو گیا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ اب میں جیوں گا, میرے پاس بہت مال ہے اور میری ایک بیٹی ہے. حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کروں, 2/3 2 ثلث میں صدقہ کر دوں, وقف کر دوں, اور 1 ثلث 1/3 اپنی بیٹی کو دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا اچھا آدھا آدھا کرو, آدھا بیٹی کو آدھا صدقہ. فرمایا نہیں. فرمایا اچھا 2/3 بیٹی کو دوں 2 ثلث اور 1/3 صدقہ کرو, وقف کروں, وصیت کروں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا کرو. والثلث کثیر, یہ بھی زیادہ ہے لیکن چلو اتنا چلے گا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ, یہ بہتر ہے تمہارے لیے بنسبت اس کے کہ سارا مال صدقہ کر دیا اور تمہاری اولاد یتکففون الناس, بھیک مانگتی رہے. فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا, صدقہ بھی کرو, اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑو, اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑو. اور پھر اسی روایت میں نبی نے فرمایا ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی اولاد کو کھلانا پلانا اس پر کوئی ثواب نہیں. فرمایا تیری بیوی کے منہ میں خواہشات کے ساتھ محبت کے ساتھ جو تو نے لقمہ دیا ہے اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. حضرت یہ بتانا چاہتے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ باہر خرچ کرو گے تو ہی ثواب ملے گا, اہل و عیال پر ثواب نہیں ملے گا. خیر میرے بھائیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسان کے بادشاہ نے دعوت دی لیکن احسان نہیں جتایا نبی پر کہ میرے اوپر تو دعوت آئی ہے بادشاہ کی, اگر آپ میرے ساتھ تعلق کو ہموار نہیں کریں گے تو میں عیسائی بن جاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معاف فرمائے یا حسین ہم نہیں تھے. ارے احسان مانو نہیں تھے, کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہوتے تو حسین کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے. احسان مانو کہ نہیں تھے ورنہ کہیں اس کے مقابلے میں ہم کھڑے نہ ہو جاتے. میرے بھائیوں اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. میرا آپ کا کوئی کمال نہیں, نہ میرے بولنے پر کمال, نہ آپ کے سننے پر کمال, نہ میری نماز پر کوئی کمال, نہ میرے روزے پر کوئی کمال, نہ میرے زکات پر کوئی کمال, نہ میرے حج کے اوپر کوئی کمال. لا تمنوا علی اسلامکم
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین لا تمنوا علی اسلامکم. یہ کچھ جو کچے پکے مسلمان تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارا احسان ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں, اسلام کی وجہ سے میجورٹی ہو گئی, ہم مسلمان ہو گئے اور جو ہے افراد بہت ہو گئے مسلمانوں کے, ہمارا آپ پر احسان, ہمارا آپ پر احسان. تو اللہ نے آیت اتاری قرآن میں, کل پیغمبر ان سے کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم, مجھ پر اسلام کا احسان نہ جتاؤ, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم ان کنتم صادقین. سچے مسلمان ہو تو یقین جانو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ دنیا میں بہت سارے ہیں, اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے, اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ نامی ایک کتاب لکھی ہے جو تصوف کی کتاب ہے. حضرت نے اس میں لکھا ہے, ایک شعر کہتے ہوئے فرمایا, منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم, منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس. فرمایا اگر تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ احسان بچ جاتا, ارے میں خدمت کر رہا ہوں, میں خدمت کر رہا ہوں, میں خدمت کر رہا ہوں, کون ملے گا تمہیں. فرمایا منت منے, یہ احسان مت جتا, میں خدمت کر رہا ہوں. بادشاہ کا احسان مان کہ ہزاروں میں سے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے. اس ذات کا احسان مانو, اس ذات کا احسان مانو کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی, اس نے ہمیں عبادت کی توفیق دی, اس نے ہمیں قرآن کی توفیق دی, اس نے ہمیں سنت نبوی کی توفیق دی. ہمارا کوئی احسان اس کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمارے حضرت جی مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں سجدہ کرنے کے بعد بھی, سجدہ کرنے کے بعد بھی دل میں یہ اقرار کیا کرو, میرے مالک تو قوت نہ دیتا تو میں پیشانی نہیں رگڑ سکتا تھا, تو طاقت نہیں دیتا تو میں اپنی پیشانی کو. حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی توحید کی باتیں کرنے والے تھے, توحید ان کے اندر رچا پسا تھا. حضرت کے اندر ایک مرتبہ مالیار کوتلا پنجاب میں اجتماع تھا, وہاں کے احباب دعوت دینے کے لیے آئے حضرت کو کہ حضرت ہمارے وہاں اجتماع ہے, آپ کو تشریف لانا ہے. تو حضرت کی طبیعت بہت علیل تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں اس وقت نہیں آ سکتا ہوں, میری طبیعت علیل ہے, اپنا اجتماع تم کر لو اور فلاں فلاں صاحب کو لے جاؤ, میں نہیں آ سکتا ہوں. تو دائی جو تھے, دعوت دینے والے جو تھے, انہوں نے یوں کہا حضرت آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. جیسے آج کل ہے نا, آپ کی وجہ سے مجمع ہوتا ہے, آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ رو پڑے, آنکھوں سے آنسو بہہ گئے, ہچکی بن گئی. اور حضرت نے کیا جملہ فرمایا, اپنے دلوں پر لکھ لو. حضرت نے فرمایا اللہ کے نام پر بلاؤ, یوسف کے نام پر نہ بلاؤ. اللہ کے نام پر بلاؤ, یوسف کے نام پر نہ بلاؤ. اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے, یوسف مرنے والا ہے. جس دن یوسف نہیں ہوگا تم کس کے نام پر بلاؤ گے. یہی وہ بات ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس موقع پر عمر نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں تلوار سے اسے مار دوں گا. حضرت مرے نہیں ہے, حضرت تو اللہ کو ملنے گئے ہیں, ابھی آ جائیں گے. صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. صدیق اکبر نے عمر کو کہا عمر خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ. لیکن عمر کا حال یہ ہے کہ بے قابو ہو چکے ہیں, کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. صدیق نے کہا چھوڑو عمر کو, ایک طرف رہنے دو, تم سب یہاں آ جاؤ. یہ پہلا خطبہ تھا صدیق اکبر کا اس ممبر رسول کے اوپر. پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے اور حضرت ممبر پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس خطبے کے اندر فرمایا, پہلے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمایا محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, آپ سے پہلے بہت سارے رسول دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم, اگر محمد مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایریوں کے بل کافر بن جاؤ گے. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کیا تم ایریوں کے بل واپس چلے جاؤ گے. قرآن کی آیت ہے افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آگے اللہ کہتے ہیں ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو نبی کی موت کو سن کر ایریوں کے بل کفر میں چلا گیا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. وسيجزي الله الشاكرين,
لیکن اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دیا کرتا ہے. یہ آیت پڑھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد جو جملہ فرمایا قیامت تک کتابوں میں چمکتا رہے گا، بخاری اور مسلم، ابو داؤد و نسائی، ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ صدیق کا خطبہ ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے اس کا خدا مر گیا، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا اس کا خدا آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان. صدیق مختصر جملوں میں بڑی زبردست بات کہہ جاتے تھے. ایک مرتبہ جب ردت کا وقت آیا، لوگ مرتد ہو رہے تھے اور ادھر زکات دینے سے لوگ انکار کر رہے تھے. صدیق کی دور خلافت میں فرمایا اینقص الدین وانا حی. مجھے لگتا ہے یہ جملہ ہمیں اپنے گھر میں لٹکانا چاہیے، لکھ کر کے لٹکانا چاہیے. اینقص الدین وانا حی. صدیق نے فرمایا میں زندہ ہوں اور نبی کا دین مٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. جس وقت حضرت کی وفات ہوئی اور حضرت نے اپنی حیاتی کے اندر ایک آخری لشکر جو تیار کیا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے امیر بنائے تھے اور ان کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر اور عمر وغیرہ سب بڑے بڑے. لیکن چونکہ حضرت علیل ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اس لشکر کو روک دیا گیا کہ بھئی ابھی صحابہ یہی رہے. اور اسی درمیان حضرت کی بیماری اچھی نہ ہو سکی اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ جماعت رکی ہوئی تھی. جب صدیق اکبر امیر بنے تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اب اس جماعت کو ابھی روانہ نہ کیا جائے، اس فوج کو ابھی روانہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ مدینے کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے. کچھ مرتد ہو رہے ہیں، کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں، کچھ لوگ زکات کا انکار کر رہے ہیں، بڑے مسئلے ہیں یہاں ضرورت ہے. صدیق اکبر اللہ اکبر جب ایک مسئلے پر جم جاتے تھے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی تھی. زکات کے بعد میں جب صدیق اکبر نے کہا اگر نبی کے زمانے میں زکات کے جانور کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رسی دیتے تھے اور مجھے کوئی جانور دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا. جمے ہوئے تھے. حضرت عمر کہنے لگے حضرت آپ کس سے قتال کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان سے آپ لڑو گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر دور جاہلیت میں بہادر تھا، اسلام میں بزدل ہو گیا. علماء نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ صدیق جو اس مسئلے پر جم گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت نہ جمتے اس طرح پر تو زکات جیسی فرضیت اسلام سے ختم ہو چکی ہوتی. یہ صدیق کی فراست تھی، صدیق کی ذہانت تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے زکات کے مسئلے کو برقرار رکھا. جب کسی مسئلے کے اوپر حضرت جم جاتے تھے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب اسامہ کے لشکر کے بعد میں آپ کو جب کہا گیا کہ حضرت مدینے کے حالات ٹھیک نہیں، آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، اس جماعت کو نہ بھیجیں، یہی رہنے دے. حضرت نے فرمایا جس جماعت اور جس لشکر کا جھنڈا میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے وہ ابو بکر صدیق چھوڑ نہیں سکتا ہے. حضرت نے باندھا تھا اس جھنڈا، حضرت نے اس جماعت کو تو تیار کیا تھا، وہ تو حضرت علیل ہو گئے اس لیے روک دی گئی. فرمایا جس لشکر کو میرے نبی تیار کر کے گئے ہیں اس کو ابو بکر نہیں روک سکتا. اور اس کے بعد فرمایا چاہے ازواج مطہرات کے ٹکڑے ہو جائیں اور کتے نوچ لے اور صدیق کو قتل کیا جائے لیکن محمد کا تیار کردہ لشکر ابو بکر نہیں روک سکتا ہے. یہ لشکر جا کر رہے گا اپنی جگہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قوت تھی کہ جب آپ کسی مسئلے پر جم جاتے تھے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی تھی. اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کو صحابہ ہی وہ دیے تھے، وہ صحابہ دیے تھے، وہ کریم دی تھی، وہ چنندہ افراد دیے تھے کہ جنہوں نے اس دین کو سجایا سنبھالا. حضرت کے جانے کے بعد مسیلمۃ القذاب کا مقابلہ کیا، اسود انسی کا مقابلہ کیا اور شجاع نامی عورت کا مقابلہ کیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے. اور صدیق اکبر نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا کے بعد، وہ آخری نبی ہے اور ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں
اللہ کا فضل احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. میں کیا آپ کا شکر ادا کروں اور کیا آپ میرا شکر ادا کریں؟ ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، مالک تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھ کو نماز کی توفیق دی. تو اللہ کیا کہتا ہے نبی کے ذریعے سے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ یوں کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تیرا فضل ہوا کہ تو نے مجھ کو نماز کی توفیق دی، تو اللہ کہتا ہے نہ میرے بندے، وضو تو نے کیا، چل کر کے تو آیا، تکلیفیں تو نے جھیلی، مسجد میں تو آیا، یہ سب کمال تیرا ہے اور میری طرف منسوخ کرتا ہے. میں اسی نماز پر تیری زندگی کی مغفرت کرتا ہوں. اور جب بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے، تو اللہ کہتا ہے توفیق تو میں نے دی تجھے، چلنے کی قوت تو میں نے دی، طاقت تو میں نے دی، اور تو کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں. فرمایا تیری نماز کے بدلے میں کچھ تجھے نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے مالک کریم کا احسان ہے کہ وہ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، فضل دیتا ہے، کرم، اس کے قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دیتا ہے. اللہ جل شانہ اپنے دین سے ہمیشہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک ہم دین پر جمے رہے. میں نے مناسبت سے ایک آیت پڑھ دی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس. اس آیت کا ابتدائی جز جو ہے وہ مختصر طریق پر میں تم کو سمجھا دوں. ان اللہ یأمرکم، اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے مکۃ المکرمہ، تو اس وقت کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی عثمان بن شیبہ کے ہاتھ میں. عثمان بن شیبہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی کعبۃ اللہ کی. حضرت نے عثمان سے فرمایا عثمان چابی لاؤ کعبۃ اللہ کی، مکہ فتح ہو گیا، چابی لاؤ. روایتوں میں ہے کہ عثمان اپنے گھر گئے اور اپنی امی سے کہا امی چابی لاؤ کعبۃ اللہ. امی کہنے لگی کیوں؟ تو کہا محمد مکہ میں آ چکے ہیں اور مکہ پر فتح ہو چکی ہے، چابی ان کو دینی پڑے گی. امی نے کہا نہیں دوں گی میں چابی. روایت میں ہے عثمان نے کہا امی چابی دے دے ورنہ تو قتل ہو جائے گی، چابی دے دے. ماں نے چابی نکال کر دی. عثمان چابی لے کر آئے، حضرت کے ہاتھ میں چابی رکھی، حضرت نے کعبۃ اللہ کھولا. آپ اندر تشریف لے گئے. وہ چھوٹے چھوٹے جو بت اندر میں رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا فلاں فلاں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر بنائی تھی پتھر کی، کوتر کام کے ذریعے سے. ان کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور اس تھیلے میں تیر رکھے تھے اور اس تیر پر لکھا ہوا ہوتا تھا. مشرکین عرب کی عادت تھی کہ جب کسی بڑے کام کے لیے نکلتے تھے تو قسمت آزمائی کرتے تھے کعبہ میں آ کر. کیا قسمت آزمائی؟ کہ یہ کام ہوگا یا نہیں. تو وہ تیر نکالتے تھے. اب اگر تیر پر لکھا ہوا نکلا امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا، تو کہتے ہاں کام ہو جائے گا. اور اگر تیر نکل آیا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا، تو نہیں جاتے تھے. ارے بابا یہ تو تمہارا ہی لکھا ہوا ہے، یہ تو تم ہی نے لکھ کر رکھا ہے. لیکن امرنی ربی نہانی ربی، جیسے ہم چھوٹے تھے تو 25 پیسے والی قسمت کھلواتی تھی. ہم بھی اپنے بچپن میں 25 پیسے والی قسمت، میں نے کہا یہ قسمت بھی عجیب تھی کہ 25 پیسے میں مل جاتی تھی ہم کو. تو وہ لوگ بھی اپنی قسمت اس کے اندر دیکھتے تھے کہ ہم کام کریں یا نہ کریں. اگر امرنی ربی نکل آیا تو وہ جاتے تھے، نہانی ربی نکل آیا تو نہیں جاتے تھے. اللہ کے حبیب نے جب ابراہیم و اسماعیل کی تصویر دیکھی فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، میرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل نے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی. اور پھر حضرت نے جتنے پتھر کے معبود تھے ان کو تو باہر نکلوا دیا، اور جتنے وہ معبود تھے کہ جو تیل سے، موم بتی سے، ایسی چیزوں سے بھی بناتے تھے، اس کو دھلوا دیا، صاف کروا دیا. جب صاف ہو گیا کعبۃ اللہ تو یہ جو موجودہ جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بالکل سامنے اندر میں جو رکن یمانی والا حصہ ہے، اس سے 3 فٹ ہٹ کر کے حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی اندر میں. بلال کہتے ہیں کہ حضرت نے اندر میں 2 رکعت نماز پڑھی. آج بھی وہاں جہاں حضرت نے نماز پڑھی وہاں دیوار پر لکھا ہوا ہے ہذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا مصلی ہے.
جہاں حضرت نے نماز پڑھی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت کعبۃ اللہ کے ہر کونے میں گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے تکبیریں اس لیے لگائی کہ اللہ تیرے گھر میں برسوں تک بتوں کا نام لیا گیا ہے، اب میں تیرا نام لے رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال کو جوش تھا. بلال نے کہا حضرت اوپر چڑھ کے اذان دو. کعبۃ اللہ پر چڑھ کر ظہر کا وقت تھا. حضرت نے فرمایا چڑھو، اور اوپر چڑھ کر کے اذان دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مکہ کی پہلی اذان ہے، یہ مکہ کی پہلی اذان ہے. بہرحال عثمان بن طلحہ کے پاس، عثمان بن طلحہ شیبی، ان کے پاس چابی منگوائی. حضرت نے کعبۃ اللہ کھولا، صاف کروایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کعبہ کو بند کر دیا. اب مسئلہ یہ آیا کہ چابی کس کو دے، اس لیے کہ عثمان بن طلحہ تو ابھی ایمان میں ہے نہیں، اور ادھر حضرت علی اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب سقایت الحاج ہمارے پاس ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے پاس ہے، اسی طرح حاجیوں کی اور خدمتیں ہمارے پاس ہے، تو چابی بھی ہمیں مل جائے. حضرت کے دل میں کچھ بات آئی بھی کہ چلو عباس و علی کو چابی دے دیں، اس لیے کہ حاجیوں سے متعلق سارے مسائل انہی کے پاس ہیں، تو چابی بھی ان کو دے دیں. ابھی تو دل میں بات آئی اور اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کے پاس سے امانت لی ہے اس کو حوالے کرو. چابی تم نے عثمان سے لی ہے، ان کو دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی کو فرمایا علی عثمان کو بلاؤ. بلایا، چابی ان کو دی. فرمایا تم نے مجھے چابی دی تھی نا کعبۃ اللہ کی، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ چابی تمہارے حوالے کروں. عثمان کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو بہنے لگے اور فرمایا میرے کفر کے باوجود میرا اللہ میری فیور کر رہا ہے، پیغمبر میں تیرا غلام بن رہا ہوں، ایمان نصیب ہو گیا. میرے بھائیوں، حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے. امانت کو امانت سمجھنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے مال کو نہ کھانا، کسی کا ناحق نہ ستانا، یہ تمام کی تمام باتیں از قبیل اخلاق ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، خدا پاک کی قسم اللہ ظلم کے بادل کے ہوتے ہوئے بھی ہماری مدد کرے گا. اور اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں تو یاد رکھو سارے حالات موافق ہوں گے تو بھی ظلم کا پہاڑ ہمارے اوپر آ جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھی زندگی اپنائیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک، جو پیاری زندگی عطا فرمائی ہے، اس مبارک اور پیاری زندگی پر آؤ. اللہ کے حبیب ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے، اللہ کے نبی بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے جب مسافہ کرتے تھے تو پورا ہاتھ دیتے تھے، یہ نہیں 2 انگلیوں سے مسافہ ہو. جیسے آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا کہ 2 پیسوں کے اوپر غرور، 2 پیسوں کے اوپر تکبر، کہ غریب سے مسافہ نہیں کرتے، مالدار سے مسافہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی 2 انگلیوں سے ہمارا مسافہ. میرے آقا کا یہ طریق نہیں تھا. اذا التفت جميعا، حضرت جب کسی سے بات کرتے تھے تو مکمل متوجہ ہو کر بات کرتے تھے. یہ نہیں ادھر دیکھ کر کے ان سے بات کر رہے ہو، یہ تو غرور کی نشانی، یہ تکبر کی نشانی. اور حضرت جب کوئی بات کرتا تھا، جب تک اس کی بات پوری نہ ہوتی حضرت برابر سنتے رہتے تھے. ایسا نہیں کہ چلو ہو گیا، چلو چپ ہو جاؤ، بات چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریق نہیں تھے. میرے بھائیوں، یہ حضور کے اخلاق ہے. تو امانت کو امانت سمجھو. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے. ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، 3 چیزیں ہیں آیت النفاق، جو نفاق منافق کی علامت. اذا عاہد غدر، عہد کرے تو غداری کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی لڑائی ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اور اذا تُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو یہ جو ہے منافقوں کی نشانی. ہمیں چاہیے کہ ہم منافقانہ طریق اختیار نہ کریں، ہم اپنے آقا کا طریق اختیار کریں. بعض ضعیف روایتوں میں ایسا لکھا ہے، ضعیف روایت ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے کہ کسی صاحب نے حضرت کو ملنے کا وعدہ کیا کہ حضرت میں آپ کو یہیں ملوں گا. اتفاق کہ وہ صاحب بھول گئے تو حضرت صبح سے شام تک وہیں بیٹھے رہے کہ بھائی مجھے وعدہ کیا ہے.
آپ انداز لگائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق، کہاں ہم آپ کے نام لیوا کے اعمال، کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہمارا قرآن، کہاں ہماری حدیث، کہاں ہماری زندگی، یہ کیا مسئلے ہیں اور ہم کہاں چل رہے ہیں، اور ہمیں خمار ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر صحابی ہے، جو مدینہ تشریف لائے، بخاری شریف میں ہے کہ جو حضرت نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارگی قائم کر لی تھی، تو وہ مہاجر صحابی کا انتقال ہو گیا، تو جس مکان میں آپ رہتے تھے اس مکان کی عورت آپ کی بہن ہو گئی تھی، حضرت نے مواخات قائم کر دی تھی، بھائی چارگی قائم، تو وہ رونے لگی اور رو کر کے اس نے جملہ کہا، اللہ نے تجھ کو جنت میں پہنچا دیا، اللہ نے تجھ کو جنت میں پہنچا دیا۔ حضرت تشریف لے آئے، حضرت نے یہ جملہ سنا، فرمایا تو کیسے کہہ رہی ہے کہ جنت میں پہنچا دیا؟ سنو روایت بخاری شریف کی، کیسے تو کہہ رہی ہے؟ فرمایا حضرت اتنا نیک آدمی اس کو جنت نہ ملے تو کس کو ملے گی؟ حضرت نے فرمایا تو یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیا تو نے اللہ جل شانہ سے ٹھیکہ لے لیا ہے؟ فرمایا میں نبی ہو کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یقیناً جنت میں جاؤں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ عورت رونے لگی اور فرمایا حضرت میں کیا کہوں پھر؟ فرمایا یوں کہو امید ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے، امید ہے، یہ نہ کہو یقین کے ساتھ، ہم بھی بول دیتے ہیں یہ تو جنتی ہو ہی گیا، نہ، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ نبی نے ہمیں بولنے کا طریقہ بتایا کہ تم کیسے بولو گے، فرمایا امید رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے نیک اعمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ باقی یہ کہ یہ کہنا کہ پہنچ ہی گیا، یہ گویا خدا پر زبردستی کر رہے ہیں، اللہ پر وجوب کا مسئلہ ہم ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بولنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائیں، پاکیزہ زندگی اپنائیں۔ یقیناً نماز پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، اچھے اخلاق کے مسئلے بڑے مشکل ہیں، بہت مشکل ہے، بہت، یہیں پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہیں پاؤں پھسل جاتے ہیں، اور ایسے پاؤں پھسلتے ایسے پاؤں پھسلتے ہیں۔ میں اکثر اپنی بات میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے ملنے کا راستہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، سب راستے ہیں، لیکن نماز روزہ زکوٰۃ والا جو راستہ ہے نا اللہ کے پاس جانے کا، وہ ٹریفک والا راستہ ہے۔ سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ، ٹریفک والا راستہ ہے، بہت ٹریفک ہے اس کے اوپر۔ حسن اخلاق اپنانے والے بہت کم ہے۔ آپ حسن اخلاق اپنا لو، دنیا میں بھی ہم کہتے 100 راستہ اختیار کرو تاکہ جلدی پہنچ جائے، تو حسن اخلاق کا راستہ اپناؤ، 100 راستہ ہے انشاءاللہ بغیر ٹریفک کے پہنچ جاؤ گے۔ اس پر اتنی ٹریفک نہیں ہے، جو اچھے اخلاق والا راستہ ہے نا اس پر اتنی ٹریفک نہیں ہے، اس لیے کہ اچھے اخلاق والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اچھے اخلاق سے متصف فرمائے، برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں پر تیری تجلی کو نازل فرما، اے اللہ تو نے عرش پر اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا، تو نے کعبہ پر اپنی تجلی کو نازل فرمایا، اللہ ہمارے قلوب پر بھی تجلی کو نازل فرما دے، ہمارے قلب کو بھی ہمارے دلوں کو بھی اپنا عرش بنا دے، اپنا عرش بنا دے، اپنا عرش بنا دے۔ اللہ ہمارے قلوب کو مجلہ فرما، منور فرما، نور سے مالا مال فرما، برائیوں سے حفاظت فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دنیا والوں کی بڑی خوشامدیں کی، آج تک کوئی ہمارا نہ ہوا، اتنی خوشامد تیری کرتے تو کب سے راضی ہو جاتا، تو کب سے راضی ہو جاتا میرے مالک۔
ہمیں آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے سامنے پیشانی رگڑنے کی اور تجھ سے مانگنے کی اور تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے، سب کچھ کا مالک تو ہی ہے۔ اے قادر مطلق، اے قادر مطلق، اے ہماری ذاتوں کے مالک، اے ہماری زمینوں کے مالک، اے آسمانوں کے مالک، اے اللہ تو سب سے بڑا رب ہے۔ اللہ ہمیں تجھ سے ہونے کا یقین پیدا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان پر جلانا اور اٹھائیں تو خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے اللہ ہماری مابعد الموت کی ساری زندگی آسان فرما کر قیامت میں حوض کوثر کا پانی آقا کے ہاتھوں سے نصیب فرما کر آپ کی سفارش عطا فرما کر اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا، ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم تو تیرے نبی کی سفارش پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے کرم اور رحم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنا فضل اور کرم فرما کر معافی کا اعلان فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of